لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما رب سوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ذلك أن الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليه. مولاي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ حضرات کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم جو جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے. بہرحال مقام ابراہیم کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ پر عرض کیا ہے. آج اور کچھ عرض کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس پر بات ہو چکی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں یعنی کہ بیت اللہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس نے امن پایا. بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اس گھر کی عظمت تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت، اس کی عظمت پیوست کر دی ہے. وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں چاہے ایمان والے ہوں. جب وہاں پر مشرکوں کا زور تھا، مشرک بھی اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تھی اور اس گھر کو امن والا گھر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کتنا بڑا مجرم بھی کیوں نہ ہو، کسی کا قاتل کیوں نہ ہو،
اس کو وہاں پر سزا نہیں دی جائے گی، وہاں بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ انسان تو انسان ہے، ہر میں پاک کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتے ہیں، وہ بھی کسی سے وہاں کسی کا ڈر ان کو نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کا گھر بنایا ہے، امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو اور قرآن کریم پر نظر ان کی ہے، ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، کوئی انسانوں کا لشکر نہیں بھیجا جو اسلحہ سے اور ہتھیاروں سے لیس ہو، بلکہ اپنی ایک معمولی سی مخلوق کو بھیجا، طیرن ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، اور چڑیوں کی چونچ میں اور ان کے بچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ جا کر جب ہاتھی پر اور ہاتھی والوں پر انہوں نے وہ کنکریاں ماری تو یہ ہاتھی والے ہاتھی لے کر زمین میں دھنس گئے۔ اللہ کا گھر، اپنے گھر کی حفاظت کرنا وہ خود جانتا ہے، اور اس نے اس کو امن کا گھر بنایا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مشرکین مکہ بڑے لڑاکو لوگ تھے، جنگجو تھے، لیکن بیت اللہ شریف کا بڑا احترام کرتے تھے، چاہے وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی ملت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک بیت اللہ کی محبت تھی، ایک اس کی عظمت رب کائنات میں ڈالی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کی جائے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے دل میں بلکہ غیر مسلموں کے دل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت، اس کی عظمت ڈال دی تھی۔ بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں ہیں اس کی عظمت کی۔ ایک عجیب نشانی جو حجاج کرام دیکھ کر آئے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں، جمرات جو ہے جہاں پر ہر حاجی روزانہ 7 کنکریاں مارتا ہے، جمرہ باولہ پر 10 تاریخ کو، پھر 11 کو، تینوں پر، پہلے دوسرے اور تیسرے شیطان پر، اور یہ کنکریاں اگر اس وقت سے آج تک وہاں موجود ہوتی تو ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا کہ غور کرنے کا مقام ہے، لیکن حجاج کرام دیکھ کر آئے۔ ہم نے تاریخ کے اندر اور کتابوں کے اندر صرف پڑھا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈھیر نہیں ہے کنکریوں کا، یہ کہاں جاتا ہے؟ اگر وہاں پر یہ کنکریاں جمع ہو جاتی، لاکھوں کروڑوں اور اربوں کھربوں حجاج کرام جو کنکریاں وہاں مارتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے؟ اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا نظم نہیں ہے کہ ان کنکریوں کو اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کنکریاں ہیں یہ فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کون لے جاتے ہیں؟ فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ کنکریاں وہاں بچی کچھ رہتی ہیں۔ اب یہ اٹھائی کن کی لے جاتے ہیں؟ فرشتے کن کی کنکریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو باقی کن کی بچتی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا حج قبول ہوتا ہے اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، ان کی کنکریوں کو غیب سے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ بچی کچی کنکریاں رہتی ہیں، نامقبول کنکریاں، جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتا، گناہوں کی وجہ سے یا کسی خطا کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے۔ ایک عجیب معجزہ ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، جس کو قیامت تک ساری دنیا آج تک دیکھتی چلی آئی ہے اور قیامت تک دیکھتی چلی جائے گی۔ اگر ان فیکٹریوں کا وہاں ڈھیر، اگر ان کو وہاں ہی جمع ہو جاتی تو کھانے کا نظم بھی نہ ہوتا، ہے بھی نہیں، ایک بہت سارا ڈھیر ہوتا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کنٹریوں رشتے اٹھا کر دے جاتے ہیں انہی لوگوں کی کنٹریوں کو جن کا حج قبول ہوتا ہے۔ تو باقی جو کنٹریاں وہاں پر رہ جاتی ہیں وہ ان لوگوں کی کنٹریاں ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ممانعت کی گئی ہے شریعت میں کہ وہاں سے کنٹریاں اٹھا کر رمی نہیں کی جاتی، وہاں بھی سے کنٹریاں نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے جو غیر مقبول ہیں وہ مردود ہیں۔ ایک عجیب علامت یہ بھی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ امن کا گھر ہے، امن کا گہوارہ ہے، اللہ نے امن کا گھر بنایا ہے، اور خود جس کو رب کہے کہ یہ امن کا گھر ہے وہ امن کا ہی گھر ہو سکتا ہے۔ وہاں ہر ایک اپنے آپ کو معمور اور محفوظ سمجھتا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کسی کا قتل کر کے جائے، کسی کا باپ قتل ہو جائے اور اس مقتول کا بیٹا وہاں پر موجود ہو، قاتل کو سامنے، باپ کے قاتل کو دیکھ رہا ہو، اس کے ساتھ وہاں کوئی کسی کی چھیڑ خانی، کسی قسم کی چھیڑ خانی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جرم کر کے وہاں چلا جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو وہاں سے باہر لایا جائے، اس کے بعد اس پر سزا جاری کی جائے۔ تو ایک اور چیز، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کا حج فرض کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کیا کیا ہے؟ فرض کیا۔ اور حج ہی پر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گویا کہ حج پر دین مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح ہر شخص پر انفرادی طور پر عاقل، بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، ہر شخص پر، اسی طرح ہر عاقل، بالغ مسلمان صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے۔ اس کا چندے کا مسئلہ ہے، تمام حضرات سے معاونت کی درخواست ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض کیا، لیکن ہر ایک پر نہیں، ہر ایک پر نہیں۔ پھر کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور کہیں ہر ایک پر ہے تو کسی کے پاس وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ استطاعت والوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ استطاعت کیا چیز ہے یہ سن لیجیے۔ جس شخص کے پاس اپنی ضروریات سے زائد، ضروریات اصلیہ، ضروریات زندگی، کھانا پینا، اڑنا بچھونا وغیرہ،
یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ضرورت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ یہاں سے بیت اللہ جا سکے اور وہاں سے واپس گھر لوٹ سکے، توشہ ہو، کھانے پینے سفر کا سامان ہو، اور جو پیچھے اہل و عیال رہ جاتے ہیں ان کا نام نفقہ ہو، تو اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ استطاعت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور استطاعت میں یہ بھی آتا ہے، ایک تو مال ہو، آنے جانے کا توشہ، کرایہ، وہاں پر کھانے پینے کا خرچہ، جتنے ایام وہاں یہ رکے گا، اور پیچھے اہل و عیال کا نام نفقہ ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد اپنے پیسے ہو، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، اسی پر دین کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ اور استطاعت میں کیا کیا داخل ہے؟ ہاتھ اور پاؤں سے معذور نہ ہو، اور آنکھوں کی بینائی بھی ہو، یعنی کہ اندھا نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، اور ایک اور چیز راستہ معمول ہو، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، دشمن کا خطرہ نہ ہو، کسی اور چیز کا خطرہ نہ ہو، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ حج اس پر فرض ہوگا۔ اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صاحب استطاعت ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی معذور نہیں ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوتا جب تک نہ محرم ساتھ ہو۔ یہاں پر قانون نکال دیا تھا کہ بغیر محرم کے عورت حج پہ جا سکتی ہے، لیکن ہمارا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی۔ دین اسلام کے اندر کسی کی بھی بات اگر دین سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، شریعت محمدیہ سے ٹکرائے، ہم اس کو بات دیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، ہماری شریعت ہے، اور مکمل شریعت ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، دین اسلام مکمل دین ہے، اس میں کسی چیز کو داخل کرنے کی اور نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کامل دین ہے۔ تو لہذا عورت پر حج فرض تب ہوگا جب اس کے ساتھ محرم ساتھ ہوگا۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا وہ محرم ہوتا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ جھوٹ موٹ آج دکھایا جاتا ہے فلاں محرم ہے، پھر وہاں کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بہتر جانتا ہے۔ بس یہی ہمارے گناہ ہے، یہی ہماری لفظیں ہیں، یہی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے کو بھی ہمارے لیے بند کر دیا۔ ہم تو چاہتے ہیں مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، لیکن آج اللہ نہیں چاہتا۔ جب اللہ چاہتا تھا، جب اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں گونجتی تھی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں گرتی تھی۔ وہاں ہوتا تھا اللہ اکبر، مسجد کے اندر اللہ بڑا ہے، ہم کہتے تھے ہماری کھیت بڑی ہے، ہمارا کام بڑا ہے، ہماری دکان بڑی ہے، ہمارا دفتر بڑا ہے، اللہ پکارتا تھا، ہم نہیں آتے تھے۔ آج ہم آنا چاہتے ہیں، اللہ اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا ان لمحات کی، ان گھڑیوں کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اگر تم کفر کرو گے، کفر نعمت کرو گے تو میں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی لشدید۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایک عظیم نعمت تھی، تو بیت اللہ کا حج ایک عظیم نعمت ہے۔ جن حضرات نے اس کے لیے فارم بھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیں، وہ گھبرائے نہ، جو شخص حج کے لیے نکلا، ارادہ کیا، راستے میں انتقال ہو گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے، اس کی نیت صحیح تھی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کا انتقال ہو گیا، ویسے شہید ہو گیا اور حج کا ثواب بھی مل گیا۔ اس کے ہاں اس کا جو برکت ہے بڑا وسیع ہے، وہاں بڑی وسعت ہے۔ اگر بخل ہے تو ہمارے اندر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَن كَفَرَ، جو شخص انکار کرے، کفر کا لفظی معنی ہے انکار کرنا، خدائی کا انکار کرنا، مصطفی کا انکار کرنا۔ جو شخص انکار کرے اس کا حج کا یا دین کے کسی بھی فریضے کا انکار کرے، آپ کے غور سے سنیں، اس لفظ کو غور سے سنیں، نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، حج کا انکار کرے یا دین کے کسی بھی فرض کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر زیادتی نہ ہو جائے ان سے، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، جو دین کے اندر آ جائے پھر دین سے نکل جائے، دین کا انکار کر دے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کافر اور مرتد میں بڑا فرق ہے۔ کافر کے لیے یہ زمین کھلی ہے، کافر زمین پر رہ سکتا ہے، کافر کو حقوق مل سکتے ہیں، کافر کے ساتھ کچھ بیٹھ سکتے ہیں، کافر کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، کافر بیمار ہو جائے اس کی بیمار کسی کر سکتے ہیں، کافر کو دکھ پہنچے تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن مرتد ایسا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ اگر مرتد کوئی ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگے تو آپ خیر بریک جیل والوں کو فون نہیں کر سکتے، بلکہ کیس کر سکتے ہیں۔ یہ تو شریعت کہتی ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے ہمارا۔ مرتد کی سزا اتنی خطرناک سزا ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ کافر زمین پر رہ سکتا ہے، باقی کفار مرتد نہیں رہ سکتا۔ مرتد کہتے ہیں دین کے اندر آ کر دین سے پھر نکل جائے، دین کا انکار کرے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا یعنی کہ انکار کیا حج کا، جانتے ہوئے، معلوم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، جو حضرات انکار نہیں کرتے، حج کا انکار یا دین کے کسی فریضے کا انکار نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر ان کے لیے سخت وعید ہے، وہ بھی کافرانہ عمل میں داخل ہے، جیسا کہ کافر حج نہیں کرتے، کافر نماز نہیں پڑھتے، کافر روزہ نہیں رکھتے، تو یہ کافر نہیں ہے، کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کافرانہ عمل کر رہا ہے، جیسا وہ حج کرتے ہیں، نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، کافر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ملک زاد وراحلة، جس شخص کے پاس حج
کہ جانے کے لیے زادرہ ہو اور گاڑی ہو، راحلہ، آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ اس طرح مر گیا جیسے یہودی اور نصرانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ان اللہ تبارک و تعالیٰ وللہ علی الناس حج البیت۔ بزرگان، نتین، محترم دوستو، کچھ باتیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں حج بیت اللہ پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی پہلے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ اگلے جمعہ پر قربانی کے مسائل و فضائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔